صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल वसीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हसीन चेहरे वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा अल्लाह ताला अन्हा
فرماتی ہیں کہ میں نماز فجر سے قبل کوئی کپڑا سلائی کر رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور گم ہو گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر نہ ملی۔ اسی اثناء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے اور مسکرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے میں نے سوئی ڈھونڈ لی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا لباس اپنی کرسی کے نور سے عطا کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن میرے عرش کے نور سے ہے۔ ناظرین کرام، اہل بیت اطہار کے در کی غلامی ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، قطرے کو سمندر بنا دیتی ہے، باندی کو شہزادی بنا دیتی ہے، بے علم کو فقیہ بنا دیتی ہے، اور اس کا ثبوت اور اس کی تاریخ شاہد ہے کہ غلام قمبر کو جو اہل بیت اطہار کی غلامی نے منصب اور مقام عطا کیا، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جناب میثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غلامی دربار اہل بیت اطہار سے جو مقام اور شرف ملا، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی جناب کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ غلامی اہل بیت کا صلہ ہے کہ جو غلام اور عام زندگی میں معمولی لوگ تھے وہ مخدوم امت بن گئے۔ 58 برس اہل بیت اطہار کی ایک عظیم خاتون نے خدمت کی، حبشی خاندان سے، حبش کی رہنے والی، حبشی خاندان سے تعلق رکھنے والی، بظاہر جو تھی وہ باندی بن کر آئی، لیکن آج شہزادیوں سے بڑھ کے اس کا احترام ہے، اور دنیا کی شہزادیاں جو ہیں وہ اپنی گردنیں ان کا نام آتے ہی ادب سے جھکا دیتی ہیں۔ مصائب و علام جتنے اہل بیت اطہار پہ آئے، مدینہ منورہ سے شروع ہو کر اور کربلا تک کا سفر اور شیب ابی طالب کے مصائب و علام، ان سب میں ایک کوہ صفا تھی صبر و استقامت کا۔ اہل بیت اطہار کی محبت اور خدمت جس طرح کی قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئی، اور ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے الفاظ آ گئے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کریم انہی سے راضی ہوتا ہے جن سے اہل بیت اطہار راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا بھی جس کو موقع ملا۔ آج ہم اس ہستی پاک کے فضائل بیان کریں گے جنہوں نے اپنی گود میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو کھلایا تھا، جنہوں نے حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں کھلایا تھا، جناب حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں، جناب ام کلثوم کو اپنی گود میں کھلایا تھا، اور ناظرین کرام سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ہر وقت رہتی تھیں۔ اور پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جتنا ان سے پیار کیا، جتنی ان پہ شفقتوں کی نوازشات کی، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بلکہ ہر روز اگر مدینہ منورہ میں ہوں تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے کاشانہ اقدس پہ تشریف لے گئے، جا کے دیکھا تو اس دن سیدہ کو بخار تھا، آپ کو پتہ چلا تو جا کے دیکھا تو سیدہ چکی چلا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ، آج آپ کو بخار تھا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ کیوں چکی چلا رہی ہیں؟ آپ نے فضا کو کہہ دیا ہوتا۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے باریاں مقرر کی ہوئی ہیں، یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یا رسول اللہ، ہم نے باریاں مقرر، ایک دن میری باری ہوتی ہے، ایک دن فضا کی باری ہوتی ہے، آج میری باری تھی، فضا کی باری نہیں تھی، میں نے اس کو تکلیف نہیں دی۔ ناظرین کرام، سیدہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے، میں ہمیشہ ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بات حسن اتفاق ہے، اور اس سے اگلی بات اللہ تعالیٰ کا حسن انتظام ہے، لیکن یہ جو عظیم ہستیاں ہوتی ہیں ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب ہوتا ہے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی گود میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھیلے، یہ رب کا حسن انتخاب تھا۔ دائیاں تو بہت آئی تھی مکے میں لینے کے لیے بچوں کو۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ
انتخاب تھا، اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب تھا۔ سیدنا عبد المطلب اللہ تعالیٰ کا حسن انتخاب تھا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پیشانیوں میں جن رحموں سے منتقل ہوتا رہا وہ سارے رب کے حسن انتخاب تھے۔ اور پھر مجھے رحمان بابا کی بات یاد آتی ہے، ناظرین کرام، فارسی کے شاعر، بہت بڑے ولی اللہ، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی تھی، وہ ان کے پشتوں میں ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اہل نظر اور اہل دل اور اہل معرفت کی اور اہل علم کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی اہل معرفت بن جاتا ہے، چاہے وہ پہاڑ کا پتھر ہو یا کسی صحرا کا ذرہ ہو۔ اور ناظرین کرام، یہ تو عام اہل معرفت کے ساتھ بیٹھنے کی بات ہے، اور جو معرفت کے کلزم جو ہیں ان کی چھاؤں میں بیٹھے ہوں ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ رب کا حسن انتخاب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کہا تھا کہ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا۔ تو وہاں سے حبش سے پھر حجاز میں آتا ہے، پھر فارس سے کوئی اٹھتا ہے اور آ کے اہل بیت اطہار میں اس کا شمار کر دیا جاتا ہے۔ سلمان فارس سے اٹھتا ہے، صہیب روم سے اٹھتا ہے، اور اس کو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تو نفع میں رہا۔ تو ناظرین کرام، یہ ہستی پاک بھی وہ ہے جن کو بے پناہ خدمت کا موقع ملا، اور پھر انہوں نے اپنے کمال کے جوہر میدان کربلا میں جو کچھ ہوا، جو صبر و استقامت اور جس طرح یہ پرسہ دیتی رہیں یا جس طرح حوصلہ بڑھاتی رہی، سیدہ زینب کو صبر کی تلقین کرتی رہیں، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کرتی رہیں، وہاں سے پھر جب یزید اور ابن زیاد کے دربار میں، اور خاص طور پہ یزید کے دربار میں، ایسے لگتا تھا جیسے کسی شیرنی کی للکار ہو، جب اس کے سپاہیوں نے اس نے کوئی غلط نظر جو تھی مخدرات کی طرف اٹھانی چاہی تو راستے میں دیوار بن کے کھڑی ہو گئیں۔ اور جس طرح پھر انہوں نے وہاں پہ خطابت کا جوہر دکھایا ہے، لگتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا فیض وہاں پہ جاری تھا، اور کانپنے لگ گئے یزید بھی اور اس کے حواری بھی، وہ جرت و ہمت کا پیکر بن گئیں۔ آج سیدہ فضا رضی اللہ عنہا کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں دو ہمارے ملک کے بہت نامور اسکالر، دونوں ہی ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی جناب پہلے ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، ایک یونیورسٹی کے شعبے کے صدر نشین، اور ان کے ساتھ شاعر ادیب کمال کا لکھتا ہے ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور آخر میں منقبت بارگاہ سیدہ فضا میں محمد وقار فریدی نوجوان نعت خوان پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، سیدہ فضا نام بھی بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، اور جو ہی یہ نام لیتے ہیں تو دل پہ ایک ٹھنڈک اور ادب کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ فضا نام ان کا نوبیہ ہے، مختلف روایات ہیں، 3 روایات ہیں، لیکن مستند روایت وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ یہ حبشہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور شاہ حبشہ نے بطور ہدیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہیں بھیجا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی نوبیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ کا نام فضا ہے۔ اس کے بعد یہ نام معروف ہوا اور اسی نام کے ساتھ آپ جانی جاتی ہیں۔ ایک پہلو بڑا دلچسپ ہے کہ اسلام چونکہ دین مساوات ہے، اس میں ذات پات نہیں دیکھی جاتی، دل دیکھے جاتے ہیں، دل دیکھے جاتے ہیں، نہ رنگ دیکھے جاتے ہیں، نہ نسب دیکھا جاتا ہے۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا
دیکھیں حضرت ایران سے آنے والے سلمان اہل بیت میں شامل ہو گئے اور حبشہ سے آنے والی فضا بھی اہل بیت میں شامل ہو گئی. واہ واہ واہ. اور ادھر حبشہ سے آنے والے حضرت بلال وزیر خزانہ بن گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے. صہیب روم سے آنے والے صہیب بھی عزتیں پا گئے اور نفع کا سودا کر لیا انہوں نے. یہ ایک نسبت کا فیضان ہے جس طرف ہمیں احساس ہوتا ہے، اور جو بھی اہل بیت کا ادب اور احترام اور اس نسبت کو محفوظ رکھتا ہے وہ اپنے ایمان کو سلامت بچا کر لے جاتا ہے. اور جو اس نسبت کو کمزور کر بیٹھتا ہے پھر اس کا ایمان بھی مارز خطر میں پڑ جاتا ہے. کوئی کہیں کا نہیں رہتا، کہیں کا نہیں رہتا. خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. فارغ ہو جاتا ہے بندہ. جی ڈاکٹر نوید اظہر صاحب، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جو اہل بیت اطہار سے پھر گیا تو در بدر ہی پھرے گا. جی شیخ سعدی کا اس مضمون کا بڑا خوبصورت ایک فارسی شعر ہے، عربی شعر ہے. ارشاد فرماتے ہیں فتوبہ لبابن کا بیت العتیق، آہا فتوبہ لبابن کا بیت العتیق ہوا لیہ من کل فجن عمیق. آہا ہا ہا. وہ دروازہ کتنا خوش قسمت ہے کہ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور اس دروازے کا طواف کرتے ہیں. آہا. ایک تو وہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے جی جس کے ساتھ لوگوں کی حاجات وابستہ ہیں، اور ایک وہ رسول خدا کا دروازہ ہے، اور ایک پھر اولیاء کرام کے دروازے ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی حاجتیں وابستہ ہیں، اور لوگ دور دراز سے سفر کر کے ان دروازوں کی طرف آتے ہیں. وہ بھی اصل میں اللہ ہی کے دروازے ہیں، اللہ کے دروازے. تو حضرت فضا نوبیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیات میں سے ہیں. امام ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں ان کا نام فضا النوبیہ ذکر کیا. نوبیہ جو ہے یہ حبشہ کا ایک قبیلہ ہے، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. اچھا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ذوالنون مصری کا جو ہیں وہ نوبی نژاد ہیں، تو یہ افریقہ وغیرہ میں پایا جاتا ہے. حضرت ام المومنین ماریہ قبطیہ والا علاقہ ہے وہ علاقہ جو ہے، تو ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی افریقہ سے تھیں. ٹھیک. تو اس حوالے سے یہ مناسبتیں ہیں کہ روم و رے کے، شام و عرب کے، شام و عجم کے، اور چین و ماچین کے، اور تمام علاقوں کے لوگ جو تھے وہ حضور کے دامن رحمت سے آ کے وابستہ ہو گئے تھے. اب کیسے وہ حبشہ سے تشریف لائیں، بہت کم حالات ملتے ہیں. ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ شاہ حبشہ نے ان کو حضور کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجا. لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کی بارگاہ میں جا کر ایک کنیز کے لیے درخواست کی تھی. ٹھیک. ان کو پتہ چلا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں جنگ سے کچھ قیدی آئے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواست سن کے آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اصحاب صفا کو زیادہ ضرورت ہے، ان کے انتظام نہیں ہو سکے، تو آپ کچھ کلمات ہیں وہ پڑھ لیا کریں، آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تسبیح فاطمہ بتا دی. لیکن پھر جب کچھ کشائش ہوئی تو آپ نے ایک لونڈی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی تھی. تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ حضرت فضا النوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی. اور ان کا تعلق سیدہ خاتون جنت سے ایسا تھا کہ انہوں نے پھر خود کو ہماتن ان کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. واہ. اور ان کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا کہ باری مقرر کر دی، یا ایک کام خود کرتی ہیں اور ایک ان سے کہتی ہیں کہ آپ کریں، اور یا پھر ایک دن خود کام کرتی ہیں اور دوسرے دن ان سے کہتی ہیں کہ آپ کام کریں. تو الاصابہ میں ایک بڑا واقعہ خوبصورت مستند ذکر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کھانا پکانے لگیں حضرت خاتون جنت، تو ان سے پوچھا کہ آپ کون سا کام کریں گی، روٹیاں پکائیں گی یا آٹا گوندیں گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سیدہ میں آٹا گوندوں گی اور جنگل سے جا کر لکڑیاں لاؤں گی. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ باہر چلی گئیں، جنگل میں جا کے لکڑیوں کا گٹھا باندھا تو وہ وزنی تھا، اٹھا نہیں سکتی تھی. تو یاد آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مجھے تلقین کی تھی جو میں پڑھتی رہتی ہوں، تو اس موقع پر بھی وہ دعا پڑھوں تو اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی سبب پیدا کر دے گا.
تو وہ دعا انہوں نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی جلالیت کا ذکر تھا کہ اے خدائے واحد تیرے جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء تیری شان ہے، تو زندہ کرتا ہے، تو مارتا ہے، تو عرش الہی پر جلوہ گر ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. یہ اس کا مضمون تھا. یہ دعا جب پڑھی تو ایک عرابی آ گیا اتفاق سے اور اس نے آ کر مدد کی، وہ سر پہ رکھا گٹھا اور آپ کے در دولت تک چھوڑ گیا. واہ سبحان تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فضا، حضرت خاتون جنت اور تمام اہل بیت کی دل سے خدمت گزار تھیں اور جو بھی کام ان کو سونپا جاتا دل و جان سے ادا کرتی تھیں. ڈاکٹر صاحب ان کے تو کھانے عرش سے آتے تھے بے شک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف بھی ان کو کہتے ہیں حاصل ہوا. بے شک کچھ اس طرف واقعات ملتے ہیں. 2-3 پہلو ہیں، ہم اگر ذکر کریں ان کے حصے کر لیں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ جب آپ آئیں تو ظاہر ہے اچھے خاندان سے تھیں، تو ان کو کیمیا گری کے فن سے آگاہی تھی، سونا بنانے کے فن سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سونا بنانے کا کام مرد عام طور پر کرتے ہیں، لیکن یہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی. تو انہوں نے جب یہ حالت دیکھی نا اہل بیت میں، فقر، فاقہ، تنگ دستی، یہ سارے معاملات دیکھے، انہوں نے وہ جو چیزیں مطلوبہ تھیں مارکیٹ میں گئیں لے آئیں اور انہوں نے وہ سونا بنایا اور سونا بنا کے حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ فقر و فاقہ ہے تو میری خواہش ہے کہ یہ خرچ کیا جائے. آپ نے فرمایا اچھا وہاں وہ پتھر اٹھا کے لے آؤ. یہ گئیں پتھر اٹھا کے لے آئیں تو آپ نے اشارہ کیا تو ان کے ہاتھ میں وہ سونا بن گیا. پھر اس کے بعد زمین کی طرف اشارہ کیا تو دیکھا زمین میں سونے کا ذخیرہ ہے. زمین پھٹ گئی، شگاف ہوا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا نیچے سونا چل رہا ہے، نیچے سونا چل رہا ہے، بہہ رہا ہے سونا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ہم رضائے الہی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب مشاہدہ ان کو کرایا تو ان کو پھر سمجھ آ گئی، اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ان کو سمجھ آ گئی. اس کے بعد انہوں نے بھی وہ زہد میں، ورع میں، فقر و فاقہ میں پھر زندگی گزاری. اور ظاہر ہے جب قرآن کی آیات اتری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ والی جو آیت اتری تو اس میں حضرت یہ شامل ہے کیونکہ جو روزوں کی منت مانی تھی تو حضرت فضا نے بھی روزے رکھے تھے. تو آپ دیکھیں ایک لونڈی بن کر آئی تھیں اور ان کی مدد، ہاں جی خادمہ ہی کہیں، خادمہ لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا ان کے لیے. خادمہ بن کر آئیں اور قرآن ان کی خادمہ بن کے آئی اور مخدومہ بن کے نکلی، مخدومہ بن کے نکلی. پوری کائنات کی مخدومہ ہے آج. بالکل ایسے. اور قرآن پاک نازل ہو رہا ہے شان میں، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری تاریخ میں ویسے اولیاء کرام ایسے رہے. جی ہاں. حضرت یہ جو تھے فضیل بن عیاض، انہوں نے جب توبہ کی تو وہ مٹی جو تھی اس کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن گئی. بابا فرید گنج شکر نے اپنا جو تھا وہ استعمال کیا استنجے کے طور پہ، وہ جو ڈھیلا تھا اور وہ پھینکا تو سارا کھیت جو تھا وہ سونے کا بن گیا. داتا صاحب نے بھی لکھا ہے، کیمیا گری کا لکھا ہے کہ ایسے بزرگوں کے اصل میں صوفیاء کرام ایک مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو مثال ہے نا وہ سائے کی مانند ہے. اچھا، آپ سائے کی طرف منہ کریں گے نا تو سایہ آپ کے آگے آگے چلے گا، واہ، اور اگر آپ سائے کی طرف پشت کر لیں گے تو سایہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے گا. واہ واہ. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گفتہ اللہ بود کا مقام حاصل کر لیتے ہیں. کیمیا گری اس فن کو کہتے ہیں جس میں کسی کم تر دھات کو سونے میں بدل دیا جائے. اس کا کوئی طریقہ ہے، کوئی کیمیکل، کوئی جڑی بوٹی، کوئی ایکسٹرا میڈیسن، کلمات بھی ہیں. جی ہاں. جہاں تک سائنس کا تعلق ہے تو کیمسٹری کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں. جی سارے سائنسدان. ہاں جی. سونے کا لیکن فارمولا، ڈاکٹر قدیر صاحب کہتے تھے نہیں ہو سکتا. جی ہاں. ہمارے دوست سے جا کے ان کے سامنے بنا کے دکھایا تو جی ہاں. یعنی کیمسٹری والے سونے کا فارمولا تو بتا سکتے ہیں، لیبارٹری میں بنا کے نہیں دکھا سکتے. جس طرح پانی کا فارمولا وہ جانتے ہیں H2O، لیکن پانی بنا کے نہیں دکھا سکتے. جب سے ان کی لیبارٹریاں وجود میں آئی ہیں ایک قطرہ پانی کا یہ نہیں بنا سکے، لیکن اس کا فارمولا جانتے ہیں. صحیح. اب کتابوں میں تو آتا ہے کہ کیمیا گری ممکن ہے. اس کا فن جو تھا وہ کہاں تک درست ہے یہ تو جو بناتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. لیکن بزرگان دین کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے، چونکہ وہ دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دیتے ہیں، اس لیے پھر دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سیدہ پاک اس جو میں ہے جی سیدہ پاک کے حوالے سیدہ سے فضا جی رضی سیدہ اللہ تعالیٰ عنہ فضا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ آپ کی کرامات بھی ہیں. ایک کرامت تو ذکر کر دی ڈاکٹر صاحب نے جو وہ قرآن سے جو جواب دیتی تھی ہر بات کا کہہ کے، وہ کیا؟ جی قرآن پاک سے بھی جواب دیتی تھیں، کوئی سوال ہوتا تو دے دیتی تھی. میں ایک اور طرف جانے لگا ہوں. تو آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کے بارے میں بھی معروف ہے، لیکن مستند یہ ہے کہ آپ کی نواسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا، یہ عزت عطا کی تھی. وہ چلیں حج کرنے کے لیے. اچھا، راستے میں سواری نحیف لاغر تھی تو مسئلہ پیدا ہو گیا. مائی رابعہ بصریہ والا، ہاں جی، جس طرح ان کا جو سواری گدھا تھا مر گیا مر گیا تو پھر وہ زندہ بھی ہو گیا. تو رب کی طرف انہوں نے التجا کی، پروردگار تیری عجیب قدرت ہے، اگر تیرے علاوہ میرا کوئی اور رب ہوتا ہاں، تو میں تیری بارگاہ میں اس کی شکایت کرتی. واہ 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 کیا انداز ہے جناب. واہ واہ تو تیری بارگاہ میں اس کی شکایت کر دی. اب مسئلہ تیرے سپرد ہے، یا تو مجھے گھر سے نہ نکالتا ہاں، یا پھر راستے میں اس طرح رسوا نہ کر پروردگار. تو پھر غیب سے سواری کا انتظام ہوا اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ حج. اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جناب. جواب تو دونوں ہاں کے جی، ہو ہی وہ گئے. ایک سوال نامکمل رہ گیا تھا. ہاں کالر نے پوچھا کہ ان کے بیٹے کتنے تھے، ہاں ہاں تو میں نے بتایا کہ ایک تو فوت ہو گیا، دوسرے خامد سے 4 بیٹے تھے، ان کے نام بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. مذکور ہیں، یحییٰ، محمد، موسیٰ اور داؤد. یہ 4 ان کے بیٹے تھے، ماشاء اللہ. اور ایک بیٹی بھی ہوئی، مسکا اس کا نام آتا ہے. تو یہ حضرت سیدہ زینب کی وفات تک اہل بیت کی خدمت میں رہیں. اس کے بعد پھر کوفہ میں اپنے بچوں کے پاس چلی گئیں. دربار یزید میں انہوں نے کمال کیا. وہ ذرا پہلے تو بتائیں. ابن زیاد کا منہ بند کیا جب اس نے گستاخی کرنے کی کوشش کی واقعہ کربلا کے بعد. ٹھیک جب قافلہ مدینہ سے چلا کربلا کا تو یہ ساتھ تھیں. ٹھیک ہے. مکہ میں ساتھ رہیں، کوفہ میں ساتھ رہیں، کربلا میں شیب ساتھ ابی رہیں، طالب میں ساتھ رہی. تو کربلا کے بعد جب قیدیوں کی طرح اس قافلے کو، خاندان اہل بیت کو، اخلاقیات کی تمام حدود و قیود کو پامال کر کے دربار یزید میں لے جایا گیا تو یہ وہاں بھی ساتھ تھیں اور خون کے آنسو رو رہی تھیں، اور جو ابتلا کے پہاڑ ان پر ٹوٹ رہے تھے خندہ پیشانی سے ان کو برداشت کر رہی تھیں. تو دربار یزید میں یزید نے سر دربار جو خواتین تھیں اہل بیت کی، اہل بیت اطہار کی، ان کو قطار میں کھڑا کر لیا اور کہنے لگا کہ میں ان کا جائزہ لینا چاہتا ہوں. تو حضرت سیدہ فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو گئیں، کہنے لگیں کہ تیری نظریں اس قابل نہیں ہیں کہ تو ان مقدس ہستیوں کو دیکھے، واہ 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 ان کے سامنے میں ڈھال بن جاتی ہوں. واہ واہ واہ. تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس حبشی عورت کو پیچھے کرو. تو انہوں نے چاہا کہ کوڑے مار کے ان کو پیچھے کریں. تو انہوں نے پھر للکارا دربار میں موجود فوجیوں کو اور کہا کہ میرے وطن اور میرے قبیلے حبشہ کے کتنے لوگ یہاں موجود ہیں، کیا سب کی غیرت جواب دے چکی ہے؟ ہائے 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 ہائے. تو جب یہ للکار سنی نا تو جو فوجی حبشی تھے انہوں نے تلواریں کھینچ لیں. انہوں نے کہا ہماری بہن کو اگر کسی نے کوڑا مارا نا تو ہم اس کا انتقام لیں گے. واہ واہ. تو یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، اس سے ایک پورا خاکہ ان کی شخصیت کا تیار ہو جاتا ہے. اچھا یہاں لیکن ایک دلدوز منظر بھی ہے. جی سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ زینب نے دیکھا مدینہ منورہ کی طرف اور پھر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک حبشی جو ہے ہماری خادمہ، جی ہاں، اس کے شہر کے رہنے والوں کی غیرت یہ ہے کہ انہوں نے اس کی غیرت کی پروٹیکشن کی ہے۔ کیسے کلمہ گو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کی برادری بردہ رسوا کر رہے ہیں اور ہمارے دوپٹے انہوں نے چھینے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ماننے والے تھے، جو قریبی تھے، ان کی برادری کو نہیں دیکھا کہ یہ اللہ کی برادری ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور حبشی خاتون کی برادری کو دیکھا کہ یہ ہماری برادری ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اول جیش جائے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ اس نیکی کے بعد، اس بخشش کے بعد وہ کفر کا ارتکاب کرے تو پھر بھی بخشا ہوا ہے، یا مرتد ہو جائے پھر بھی بخشا ہوا ہے۔ اسلام اور بخشش کے تمام اعمال جو ہیں پچھلے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اگلے گناہوں کی ضمانت نہیں دیتے۔ یہ تو نہیں فرمایا ما تقدم و ما تأخر، فرمایا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگر اتنا بڑا ظلم کرے کہ جن ہستیوں کی بارگاہ میں آواز کو اونچا کرنا حبط اعمال کا سبب بنتا ہے، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، تو ان پر قتل و غارت مسلط کر دی جائے۔ حبط اعمال اس وقت ہوتا ہے جب انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب تک ایمان کا ایک ذرہ بھی کسی انسان کے دل میں رہتا ہے، اس کے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ اہل محبت تو حضرت یافور کہتے ہیں سواری کو گوشت دراز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اصل میں نا یہ جو آواز کو اونچا کرنا حبط اعمال کا سبب ہے، تو ان ہستیوں کو شہید کر دینا اور ان کے سروں کو نیزے پر چڑھا دینا یہ حضور کی ایذا کا سبب نہیں تھا۔ اتنی ایمان کہاں بچا؟ ایمان کہاں بچا؟ اہل سنت کا تو یہی موقف۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے جی کہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک ان کو شہید کیا، سارے کنبے کو اہل بیت اطہار کے، ان کے خلاف بات کرنا بھی جو ہے وہ بھی اعمال کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ میں اس حوالے سے عرض کروں، وہ آدھا منٹ ہے میرے پاس۔ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ جو یزید کے وکیل ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کہ لا یعنی اور کمزور چیزیں لے کر آپ ایک ایسا غلط کام کر رہے ہیں اور ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن پر درود نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوتی، جن پر درود پڑھتے ہوئے آپ کی بخشش ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہمیشہ حق پہ رہیں گے، جن کی محبت حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، تو یہ اتنے بڑے دلائل ہونے کے باوجود ایک تاریخی روایت کو لے کر آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ چلیں کوئی نہیں، پھر ہم ان کے لیے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو یزید کے ساتھ اٹھائے۔ جو یزید کے ساتھ قبر میں ہو رہا ہے وہ ان کے ساتھ ہو، جو یزید کے ساتھ حشر میں ہو وہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ ان کے ساتھ حدیث کا الفاظ ہے کہ المرء مع من حب، جس سے محبت ہوگی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو یزید سے محبت کرنے والے یزید کے ساتھ ہم اہل بیت اطہار کے غلاموں کی فہرست میں اپنا نام درج کراتے ہیں۔ انشاءاللہ یقین ہے کہ میرے ناظرین، سامعین، میرے اسکالر حضرات سب اہل بیت اطہار کے غلام ہیں اور اس فہرست میں انشاءاللہ ہمارا نام موجود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت بھی ہو گیا۔ رنج و غم سے نجات کا وظیفہ۔ جو شخص صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وارثو کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم و علم سے نجات دے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر والد حسنین کریمین ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کسی خیر خواہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ بری بات کو اچھا سمجھتا ہے،
اس طرح وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی فریدی۔ وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا، جہاں میں بج رہا ڈنکا ہے ان کی نیک نامی کا، مقدر کا ستارہ اوج پر تھا بی فضا کا، جنہیں حصہ ملا حق سے فرشتوں کی سلامی کا، جنہیں حصہ ملا حق سے فرشتوں کی سلامی کا، تیرا جب نام آ جائے تو سر خود جھک جاتے ہیں، تیرا جب نام آ جائے تو سر خود جھکتے جاتے ہیں، ادب ہے اہل دل کرتے تیرے اس میں گرامی کا، رہے تجھ پہ خوش حسنین و زینب فاطمہ حیدر، رہے تجھ پہ خوش حسنین و زینب فاطمہ حیدر، سجایا تجھ کو رب نے تاج ہے عظمت دوامی کا، وہ فضا جو شرف رکھتی ہے زہرا کی غلامی کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ